يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے قوموں میں تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. یہ رنگ کا فرق، نسل کا فرق اور یہ شکل و شباہت کا فرق، یہ جو بھی انسان کے نقوش ہیں ان کا فرق، زبانوں کا فرق، یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق اور امتیاز انہوں نے ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو. سارے انسان ایک ہی رنگ کے، ایک ہی شکل و صورت کے، ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچہ ہے فیکٹری کا، اسی میں سے سب بنے چلے آ رہے ہیں، ایک ہی زبان بولتے تو پہچانتے کیسے ایک دوسرے کو؟ یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے. یہ نہیں ہے کہ فلاں نسل اعلیٰ ہے، فلاں گھٹیا ہے، فلاں اونچی ہے، فلاں نیچی ہے. جیسا کہ آپ نے خطبہ دیا تھا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عربی کو، کسی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ رو کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی سرخ رو پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے. ایچ جی ویلز نے اپنی ہسٹری آف اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں یہ پیسج کوٹ کر کے لکھا کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واس تو بہت کہے گئے، لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول، محمد نے، وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا، کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری he established a society based on these principles of human fraternity, equality and freedom. اگرچہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے. اب تو ایڈیٹرز اور ہیں، البتہ پرانا ایڈیشن کہیں یونیورسٹی سے دیجیے، لائبریری سے، اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسے. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. اسی لیے دیکھیں نا جی، حضرت بلال حبشی تھے اور بخاری میں آتا ہے حضرت عمر عربی، حالانکہ عربیوں میں بہت زیادہ تعصب پایا جاتا تھا خاندانی طور پہ، لیکن حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. اسلام کے معاشرتی نظام کا جو اصل الاصول ہے، پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا نہیں. یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا، اور یہ سمجھیے کہ پورے عالم انسانیت کے لیے، میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا. چنانچہ میں نے آیت آپ کو سنائی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، نہیں اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. تمہاری رنگتیں مختلف ہیں، تمہارے ناک نقشے مختلف ہیں، تمہاری بولیاں مختلف ہیں. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے، فلاں نسل جو ہے اونچی ہے، فلاں نسل نیچی ہے، گورے جو ہے اونچے ہیں اور کالے جو ہے نیچے ہیں، یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں. پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی. تو یہ صورتحال اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، تم میں کوئی بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر، رنگت کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے. کلکم، اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی مزید حضور کی حجۃ الوداع کے خطبے سے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں، نطق تو ہمارے پاس ہے، بات ہم کر سکتے ہیں، خطیب ہمارے ہیں،
باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگے ہیں یہ لوگ۔ عجم کے معنی کیا؟ گونگے ہیں۔ کہ حضور نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عجمی کو بھی، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ولا لأحمر علی اسود، کسی سرخ روح کو، سفید اور سرخ رنگت والے کو، کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے۔